نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک منافقین کا تعارف اور عقائد۔ منافقین منافق کی جمع ہوتا ہے اور منافق لفظ نفقہ سے ہے جس کا لفظی معنی ہوتا ہے سرنگ، جس میں انسان چھپ جاتا ہے، جس کے دو ایسا سوراخ جس کے دو منہ ہوں۔ اور اصطلاح میں نفاق سے مراد اسلام کا اظہار کرنا اور کفر شرک کو چھپانا۔ اس عمل کو نفاق اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان بظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور اندر سے کچھ اور، یعنی بظاہر وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن اندر سے اس کے اندر کفر ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے لفظ منافقین یوز کیا ہے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی فاسق ہیں۔ یہاں فاسق سے مراد ایسے لوگ جو بالکل شریعت اسلام سے باہر ہوتے ہیں اور ان کو کفر سے بھی بدترین درجہ ان کا قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 میں بھی فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں اور دھوکہ بازی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کہ ڈھیل دے رکھی ہے۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بعد کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بظاہر دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، لیکن اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، کس چیز کا مرض ہے؟ منافقت کا مرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقت کسی شخص کے اندر ہے، کسی پر ہم منافق ہونے کا یا کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز بتائی نا قرآن میں ایسے لوگوں کی جو آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کہیں وہ کوالٹیز ہمارے اندر نہ ہوں، اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو منافق جو ہوتا ہے نفاق کی، یعنی دو قسمیں ہیں منافقین کی۔ پہلے تو ہوتا ہے اعتقاد، وہ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارا اللہ پر مکمل اعتقاد ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم اس کے مطابق ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اس کا اعتقاد اللہ پر کمزور ہے اور وہ اسلام کو یا اہل اسلام کا مذاق اڑانا یا ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اور بظاہر ایمان کا دعویٰ کرنا، تو یہ اعتقادی لحاظ سے نا کفر میں آ جاتا ہے۔ کہ بظاہر اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر، وہ آپ کو میں نے عقائد کی اسائنمنٹ دی تھی نا کہ عقائد وہ سارے ہمارے جو ضروری ہیں ہمارے لیے، اگر ان کا ہم زبان سے اظہار کریں اور دل میں اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو تو وہ پھر منافقت میں آ جاتا ہے اعتقادی حوالے سے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نفاق کی دوسری قسم ہوتی ہے عملی نفاق، یعنی ہم ایمان ہے ہمارے اندر لیکن عمل ایسا ہے کہ جس سے منافقت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے، نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ 4 چیزیں جس بھی آدمی میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے ایک چیز ہوگی اس میں نفاق کی عادت ہوگی۔ جہاں تک
اسے وہ چھوڑ نہ دے، یعنی اگر توبہ کر لے چھوڑ دے تو پھر وہ منافق نہیں ہوگا۔ پہلی کیا بتائی گئی کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، پھر جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تیسری یہ کہ جب کوئی وعدہ کرے پورا نہ کرے، اور جب بھی لڑائی جھگڑا کرے، چوتھی ہے کہ جب بھی لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم حدیث سنتے ہیں نا یہ والی، فوراً ہی دوسروں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں میں یہ ہے، فلاں میں وہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ عادات ہمارے اندر ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے خود کو بچانا ان چیز سے۔ اب اگر اعتقادی حوالے سے کسی کے اندر نفاق ہوگا وہ تو بالکل اسلام سے خارج، لیکن اگر اعتقاد ہمارا درست ہے اور ہم عقیدے ہمارے پوری طرح سے دل سے بھی مانتے ہیں، تو جو عمل میں اگر نفاق آ گیا تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن سے عملی نفاق کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس پر کوئی سزا نہیں دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کو ایسے خیالات بھی آتے ہیں جن کے اظہار سے کہیں ایسے آسمان سے زمین پر گرنا محسوس ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا، تو یعنی اسے بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان ہے کہ انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے کہ میرا خیال بھی جو ہے وہ کسی غلط طرف نہ جائے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ کفر اور نفاق سے انتہائی نفرت اور کراہت کے باوجود دل میں اگر ایسے خیال آتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 13 آیات ہیں جن میں وہ سارا منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کسی صورت واپس نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت سی آیات میں یہ جو قرآن کا رکوع شروع ہو رہا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 8، یہ لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لائے، لیکن وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اس سے پہلے والی 8-9 آیت بھی آپ کو بتا دی۔ پھر اسی طرح سورۃ النساء میں آتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، ایک اور نشانی بھی منافقین کی قرآن کی آیت سے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بڑی سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اور یاد الہی تو بس برائے نام سائی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، کہیں ہم تو ایسے نہیں کرتے کہ نماز کے لیے سستی دکھاتی ہوں، خاص طور پہ فجر اور عشاء کی نماز کے لیے بتایا گیا کہ وہ جو منافقین ہیں خاص طور پر ان نمازوں کے وقت نا بہت سستی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہمیں گرم بستر چھوڑ کے وضو کرنے پر، نماز پڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اسی طرح پھر سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت بڑی سعادت ہے، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا کہ منافقوں پر سب سے گراں عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں، اور اگر انہیں ثواب کا پتہ چل جائے تو یہ نمازوں میں ضرور حاضر ہوں، چاہے انہیں گھسیٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منافقین جو تھے مدینہ میں، خاص طور پر جو یہود تھے، اور ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آخری آنا ہے، اور اسی وجہ سے یہود وہاں کر آباد ہوئے تھے مدینہ کے اطراف میں کہ وہ نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی مذہبی اجارہ داری ختم ہونے کا ڈر تھا، اس لیے وہ لوگ بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے وہ اعتقادی طور پر کافر ہی رہے۔ لیکن مسلمانوں میں اگر کوئی
عقیدہ پکا ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی عمل ایسا رکھتا ہے تو اس پر ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور پھر توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے جو ہے بچا لے، کیونکہ بظاہر تو وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ قرآن میں آتا ہے نا سورۃ منافقون میں کہ وہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، سورۃ منافقون کی آیت نمبر 2، کہ جب منافقون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور جب زمین میں فساد کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 17 تک سارا جو رکوع آیا اس کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، تو یہ ان سے کہا جاتا ہے نا کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے، تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرف ایمان لے، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں، اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہاری پارٹی میں ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی اس میں پھر وہ اپنے عقائد کو، اپنی تعلیمات کو، اس کو نہیں دیکھتے، تو پھر ان کے لیے انجام بھی بہت برا بتایا گیا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 میں نے پہلے بھی میرا خیال ذکر کیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی کافر سے بھی زیادہ عذاب ان کو ہوگا، کیونکہ کافر تو ظاہری طور پہ اظہار کر رہا ہے نا کہ میں اللہ کو نہیں مان رہا، لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود ایسی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، عمل سے منافقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، آپ کو صرف اس میں یہ ہوگا کہ منافقین کا تعارف تقریباً ہو گیا، عقائد بھی آپ کو قرآنی آیات اس کے متعلق جو ہیں اس میں ان کے عقائد بھی آپ کی جو لیکچر میرا خیال اتنا کافی ہے، باقی یہ کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ پورا لیکچر سننے کے بعد مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں، اسائنمنٹ میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اس بارے میں بالکل ٹینشن نہ لیں کہ زیادہ کام ہوتا ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا کام کم ہو۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔